والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمسح من الأركان إلا اليمانين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تسبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوه الهلال، ولا تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوزع فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبع بها، فإني أحب أن أسبع بها. وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. أمس قرأنا باب غسل الأعقاب، کیونکہ وہ حضرت سیدی دام فضلہ وبارک اللہ فی عمرہ واولادہ واعمالہ واموالہ واوقاتہ ونوارہ وبرکاتہ تشریف لے آئے تھے، تو یہ رہ گیا تھا. ویل اعاذنا اللہ من، یجی آتی ہے بمعنی ہلاکت کے، اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ ویل جو ہے وادیون من وادی جہنم، اعاذنا اللہ من. ویل جو ہے یہ وادی ہے جہنم کی سب سے نچلی گہری، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اور آپ نے تفسیر میں بھی پڑھا ہوگا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا. تو اس کا معنی جو ہے ہلاک. اعقاب عقب یہ مؤخرۃ الرجل،
مؤخرۃ الرجل ہے، تو اس کا حاصل یہی ہے کہ نار اعاذنا اللہ من وہ ان جگہ پہ پہنچے گی جہاں وضو کا پانی نہیں پہنچا ہوگا، جہاں وضو کا پانی لم تصل الى المواضع الذي تصل به ماء الوضوء، جہاں وضو کا پانی پہنچے گا وہاں نار جہنم کی آگ نہیں پہنچے گی۔ اور اسی وجہ سے اس پہ اجماع ہے کہ غسل الرجلین یہ واجب ہے بکاملہ، غسل الرجلین جو ہے، اور اس پر غیر لابس الخف، جس نے موزہ نہیں پہنا ہوا، جس نے موزہ، خف کو موزہ کہتے ہیں یا کوئی اور ہے، جرابے نہیں، البتہ اس میں سنن ابی داؤد میں جو ہے نا بعض حواشی پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر جرابیں ثقیلین موٹی ہیں، لا یصل علیہ اثر الماء الى ظاہر البشرۃ، بشرہ نہیں، اتنی موٹی ہیں کہ پانی کی رطوبت چمڑے پر، چمڑے کے اس ظاہر پر نہیں پہنچتی، تو انہوں نے پھر اس کو جو ہے نا پھر اور بھی شروع سے ذکر کیا ہے، تب جو ہے اس پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن اجماع اس پہ ہے کہ وہ جو ہے نا جو خفین جو ہے نا وہ جو ہے نا چمڑے کے جس پہ پانی اثر نہیں کرتا، جو جورب جو ہے قطن سے ہے یا پلاسٹر سے ہے یا جس سے ہے، وہ پانی کی رطوبت کو کھینچ لیتی ہے، اور چمڑے اپنا پاؤں کے چمڑے تک اس کا پہنچنا یہ مشکل نہیں، ناممکن نہیں، لیکن چمڑے والے پر جو ہے نا وہ بالکل اس کا تو کوئی جو ہے نا کسی قسم کا کوئی اتباع بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا جب پوچھا گیا حضرت عطا سے کیا کوئی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے قدموں پر مسح کرتا تھا غیر لابس الخف، جس نے موزہ نہ پہنا ہوا ہو، کیا کوئی جو ہے نا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ہمارے ہاں حجت اور نمونہ وہی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ کوئی حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی جو ہے نا بغیر غیر لابس الخف، تو انہوں نے جو ہے نا فرمایا کہ نہیں، مجھے یہی نہیں پہنچا۔ اور پھر اس پہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہے کہ پاؤں کا دھونا، پاؤں کا دھونے پر غسل القدمین فی الوضوء، ان کا اس پر اجماع ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو مسح کرتے ہیں غیر لابس الخف، غیر لابس الخف، ان کا وضو نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی، اور جب نماز نہیں ہوئی صغرا کبرا، اور پھر نتیجہ آپ نکال لیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ باقی چیزوں کے علاوہ اس میں بھی یہ دیکھ لیں، میں نے کہا یہ کیا چل رہا ہے، اچھا یہ تار چل رہی ہے، صغرا کبرا جو ہے نا یہ آپ نکال لیں، تو یہ تھا ویل للعقاب من النار۔ تو اس پہ اجماع ہے کہ بھئی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی بھی بغیر لابس الخف جو ہے نا وہ مسح نہیں کرتا تھا قدمین پہ۔ نعم، قال رحمہ اللہ تعالی، پھر دیکھو، غسل الرجلین فی النعلین ولا يمسح على النعلین، لا يمسح اے لا یکتفی بالمسح، اس کو اگر غیر لابس الخف ہے تو اس پر جو ہے وہ مسح نہ کرے،
اس پر اگر کسی نے بوٹ پہنا ہوا ہے، بوٹ کہتے ہیں نا جو بند ہوتا ہے، اگر کسی نے بوٹ پہنا ہوا ہے اور بوٹ کو وہ قیاس کرے خفین پہ، بوٹ کو قیاس کرے خفین پہ، تو جو ہے کیا نام ہے غیر لابس الخف کا مسئلہ نہیں ہوگا. نعم. قال رحمہ اللہ تعالی حدثنا عبد اللہ بن یوسف، چلو بھی پھر پڑھو. قال الى ان قال عن عبید اللہ بن جریج، سبحان اللہ، جریج، سبحان اللہ. سوال پوچھو یا میں جواب دے دوں؟ کون سے وہ تین ہیں جو مہد میں، جنہوں نے مہد میں اطلب علم من المہد الى اللحد، ہمیشہ طالب علم ہوتے میں طالب علم ہوں، اطلب العلم من جس نے مہد میں بات کی، کون سے تین ہیں؟ جلدی جلدی بتاؤ. جی ایک بتایا یار جب میں سوچ. پہلا فاشارت الیہ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا. بھی آخر والے آپ بھی شریف ہو جاؤ میرے پیارے. وبرم بوالدتی، والدہ نہیں کہا، والدتی والدہ نہیں کہا. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جی وشہد شاہد من اہلها ان كان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من تیسرا یہ دو تو ہو گئے. بارک اللہ فیک، فتح اللہ علیکم، بارک اللہ فیکم، فتح اللہ علیکم. تیسرا بتا دیں مولانا، غور سے دیکھ رہے ہیں، مجھ سے بھی کیا ہے کہ کیا استاد کیا طالب علم نے کیا سوال کرتے ہیں مشاہد سے. اب تو مفتیان کرام اور مشاہد. تیسرا میرے پیارے یہ جریج تھے. تیسرا صالح آدمی تھے، بس جنگل میں رہتے تھے. ایک جرم غیر مولوی 1000 بار کرتا ہے، ایک جرم غیر مولوی، غیر حامل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 بار کرتا ہے، اور ایک انسان ہوتے ہوئے مولوی سے ہو جاتا ہے تو طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. طوفان. اور پھر وہ جو 1000 بار کرتا ہے غیر مولوی، اس کا ذکر اخبار میں، مواصلات میں، ٹی وی میں ایک دفعہ ہے گا، اور خدا نہ خواستہ مولوی کا نام آ گیا تو 3-4 دن وہ پٹی بھی چلتی رہتی ہے اور اخبار میں بھی آتا رہتا ہے. میاں خدا کا خوف کرو. ہمارا جرم ہی کیا ہے؟ ہم بھی انسان. کبھی پھر سنا ہوگا، ایک دفعہ موضوع تھا، میں نے کہا مولوی تو بڑی چیز ہے، میں ملا ہوں، ہم نے کیا کیا تم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا تم نے کیا کیا. ہمارے ذمہ جو نماز ہے، کبھی ہم 1 منٹ بھی آذان سے لیٹ ہوئے ہیں؟ سخت سردی میں، سخت گرمی میں، سخت بارش میں ہمارے ذمہ جو کام ہے ہم نہیں کر رہے 100%. خیر، تو جریج جو ہے نا وہاں جنگل میں رہتے تھے. ایک عورت بکری چراتی تھی، تو فراودت عن نفسها، وہ عورت نے جریج سے فہم تم لگا، فراودت عن جریج
نفسها فابى قال إني أخاف الله قال تو اس کے بعد اس کو جب تقاضا جسمانی شہوت کا زیادہ ہوا تو اس نے اور جو بکریاں چرانے والا ریوڑ چرانے والا آدمی اور ہوتے ہیں جیسے جنگل میں تو اس کو تمکن اور پھر یہ حاملہ ہو گئی. اب جب اس چھپایا رکھا اور جب اس نے بچہ جنا تو لوگوں نے پوچھا کہاں سے, کس کا بیٹا ہے, تو نے تو شادی شدہ ہی نہیں. اس نے کہا یہ جریج کا, اس صوفی کا, اس مولوی کا, اس داڑھی والے کا, اس ٹوپی اور اس پگڑی والے کا, اس مسواک والے کا, اس کا جرم ہے. ہاں طوفان کھڑا ہو گیا. اس کا جو عشا تھا بیچاری کی جھوپڑی تھی لکڑی کی, اس کو جلایا, مارا. اب وہ نماز میں تھا, اسے گھسیٹا, مارتے رہے. جب اس نے سلام پھیرا تو نے کہا کیا بات کیا ہے, کیوں مجھے مار رہے ہو؟ کہا اچھا یہ بنتا ہے وہ بنتا ہے, کیا حال ہوتا ہے, یہ بنتا ہے وہ بنتا ہے. سارے لبرل اور سارے بے دین اور سارے جو ہے نا دوسرے مذاہب والے سب اپنا غصہ اکٹھے ہی نکالتے ہیں. کہیں بڑا صوفی بنتا ہے. تو اس نے کہا کہنا یہ تیرا بچہ ہے, بلاؤ اس کو. انہوں نے کہا, حضرت جریج نے فرمایا یا بابوس ہو من ابوک, یا بابوس ہو من ابوک, کالا ابی راعی فلاں. اس نے مہد میں بات کی کہ میرا جو ہے نا باپ دوسرا وہ بکریاں چرانے والا جو اس کے ساتھ بکریاں چرانے والا ہے وہی ہے. اب جب اس کی برات ثابت ہو گئی نو مولود بچے سے, نو مولود جس کا وہ زمانہ بولنے کا نہیں تھا. تیسرا یہ جو ہے نا, یہ ابن کثیر میں دیکھا, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں تو ٹیپ ریکارڈ ہوں, نقل کرتا ہے. یہ تین تھے جنہوں نے تکلم فی المہد, تکلم سیدنا عیسیٰ علیہ وعلی نبینا صلاۃ والسلام, اور اس کے بعد ان کے قبیل مصر جو ہے نا, ملک مصر کے جو ہے نا قبیلے میں سے بچہ تھا ان کا نا, شاہدوں میں نہ لیا. اور تیسرا یہ جریج, تیسرا یہ جریج تھا. جریج کے سامنے جو ہے نا وہ بچہ جس پر جریج پر جو تہمت لگی, تو اللہ تبارک و تعالی میاں ہماری جو ہے نا تہمتیں الحمدللہ صفائی ہوتی رہتی ہے. جلدی میں جو کچھ ہم سے کہتے ہیں پھر شرمندے تو نہیں ہوتے, اس لیے کہ شرمندہ اس کو ہوتا ہے جس کو حیا ہو. یہ تو دشمنیوں میں آگے جو ہے نا بدگمانیوں اور اس میں پتہ نہیں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, ان کے بس میں نہیں, ورنہ تو ہمیں زمین پر نہ چلنے دیتے. یہ میں نے فضول بات کر لی. کالا ہاں بھی کہاں گیا, قال ما هي یا ابن جریج, قال رأيتك لا تمس من الارکان الا یمانیین. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے ارکان اربع ہیں, حجر اسود, رکن عراقی, رکن شامی, رکن یمانی, 4 ارکان ہیں. تو انہوں نے کہا آپ 2 کا مسح کرتے ہیں, 2 کو ہاتھ لگاتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو طواف نصیب فرما دے بیت اللہ شریف کا. تو جب طواف کرتے ہیں تو اس وقت پہلے جو ہے رکن یمانی جو جنوب کی طرف تقریباً شرق جنوب بنتا ہے, وہ بھی یمن کی طرف ہے, اس لیے اس کی طرف نسبت ہے. اس کو یوں بسم اللہ اللہ اکبر بغیر سینہ کیے. پھر حجر اسود کو, پھر حجر اسود بھی یمن کی جہت میں ہے, حجر اسود بھی یمن کی جہت میں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا رکن شامی اور رکن عراقی کو مسح نہیں کرتے, یوں ہاتھ بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. بیت اللہ شریف کے اس کونے, یہاں یہی اسی رکن یمانی پہ 70,000 فرشتے جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے ہیں. جو 70,000 وقت ختم ہو گیا رہ گیا. اب میرے پیارے, میرا قصور نہیں, میرا بھی ہے, ہاں میرا بھی ہے. چلو اچھا آ جائے.
تو خیر اس کو مکمل کر لوں پھر. تو یہ رکن یمانی جو ہے نا، کیونکہ ہر روز 70,000 فرشتے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، نازل اور طواف بھی کرتے ہیں الی آخر. خیر تار ٹوٹ گئی. اچھا بھائی، اب وہ کہاں قصور میرا بھی ہے اور تھوڑا سا ان کا بھی ہے جنہوں نے پڑھا، یہ میں زیادہ میرا ہے. جی جی اقرا. باب غسل الرجلین ولا يمسح على القدمین، اسی پہ. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن هماهل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا. قال تخلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم عنا في سفره، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بچھڑ گئے ایک سفر میں، یہ غزوہ کا سفر تھا. نعم. فأدرکنا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پایا اس وقت میں. نعم. وقد ارحقنا، ارحاق یعنی وقت کا تنگ ہونا، وقت کا آخر میں پہنچنا، یعنی وقت کا تھوڑا باقی ہونا. نعم. ارحقنا العصر عصر یعنی سورج غروب ہونے لگا. وقت عصر جو ہے نا ہمارے ہاں مثل ثانی سے قبل الغروب بثلث ساعة تقریباً اور بربع ساعة بلا کراہت جائز ہے، بلا کراہت نماز جائز ہے. لیکن عند الغروب جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا مع الکراہ ہے کہ وقت عصر کا تھوڑا سا بچ گیا. جی. فجعلنا نتوضأ ونمسح على فجعلنا نتوضأ ونمسح على رجلنا، ہم نے وضو کیا ونمسح على ارجلنا. اس کا مطلب یہ ہے ہم جلدی جلدی میں تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ دھو رہے تھے. نمسح کا معنی مسح کا نہیں ہے یہاں، اس کا معنی ہے غسلا خفیفا. غسلا خفیفا یعنی اس میں جس میں دلک بھی شامل نہ ہو، دلک میں بھی پانی دلک میں بھی پانی جو ہے نا وہ زیادہ لگتا ہے. دلکن یعنی ہم جو ہے نا تھوڑا تھوڑا جو ہے نا ایک ایک مرتبہ، اور پھر جو ہے نا سارے اسعاء پورا مکمل نہیں کر رہے تھے. نا اس کا معنی مسا نہیں ہے. نا فنادى بأعلى ایک منٹ میرا پیارا. وَنَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا. نا فنادى بأعلى فنادى بأعلى، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے نا آواز جو ہے نا زور سے بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نا ويل للأعقاب من النار مرة أو وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ عقاب جو ہے نا یہ مؤخر الرجل ہے، وہ موضع جس کو پانی نہیں پہنچے گا اس پہ جہنم کی آگ پہنچے گی، اور جہاں پہ وضو کا پانی پہنچے گا دھوئیں گے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. نا باب المزمزة في الوضوء. ایک منٹ بھائی. ہاں 2 دفعہ نادا بھی اعلیٰ بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دفعہ یا 3 دفعہ. نا چلو بھائی. باب اب المزمزة وہ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں. نا باب المزمزة في الوضوء. تھوڑا سا قصور ہے، پہلے کی تبدیل. نا باب المزمزة في الوضوء. دوسرے قاری کو تبدیل کر دیتے نا پہلے سے، بھائی یہاں نہیں دوسری جگہ پڑھو، اب قصور میرا بن جائے گا. چلو کوئی حل نہیں، میں قصور اٹھا لوں گا. نا باب المزمزة في الوضوء. مزمزہ جو ہے وہ دوران الماء فی الفم میں، دوران الماء پانی ڈال کر یوں یوں کر کے جو ہے نا. نعم. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات. ذرا آرام سے منہ سے نہیں لگاؤ، تھوڑا سا دور کرو تاکہ آواز. ثم أدخل يمين أنه رأى عثمان دعا بوضوء بفتح الماء، وہ پانی بفتح الماء وضو اس کا معنی کیا ہے؟ پانی. اور بضم الماء بضم الواو کیا بنے گا؟ وضو، جس میں 4 ارکان ہیں. یہ پانی بوضوء، انہوں نے پانی طلب کیا. فافرغ علی یدیہ من انائہ، تو کچھ برتن ہی میں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جو ہے نا 3 دفعہ جو ہے نا وہ نکالا. نعم. فافرغ دونوں دھاتوں پہ من انائہ فغسلہما 3، یہی ہے نا. نعم.
فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث تو ان دونوں کو مرات 3 دفعہ دھویا. نعم. ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم فی تمزمز الوضوء ماء میں داخل کیا. نعم. ثم تمزمز اس واستنشق لیے کہ وہ ہم واستنشق پڑھ چکے ہیں اذا استيقظ احدكم من نومه من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده. نعم. ثم غسل وجهه 3 ويده إلى المرفقين 3. نعم. ثم ادخل. نعم. ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل رجل میں نہیں میرے پیارے، رجل ہے. رجل کہاں ہے؟ میں ویسے اس طرف دھیان نہیں دیتا کیونکہ آپ دور حدیث میں کیا کہیں گے کہ استاد کو کچھ نہیں آتا، یہ مرفوع منصوب ہے. اللہ کے بندے زبر زیر پیش میں کتنی فرق پڑ جاتا ہے. بر بور بر ایک ہی کلمہ ہے، کتنی فرق پڑ گیا. بر کے معنی کیا ہوگا؟ نیکی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. بر وحل لكم صيد البر والبحر بر وطعامه متعلق وللسيارة وحرم عليكم صيد وحل لكم صيد البحر. اور پھر بر اس کا معنی گندم. بر اس کا معنی کیا ہے؟ اب دیکھو زبر زیر پیش ہے معنی. اب رجل پڑے گا، رجل پڑے گا. اب ملامت مجھ پہ آئے گی. میں جو ہے نا ایک استاد سن رہا تھا اور اسے میرے خیالات پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں. ابھی تو میرے ذہن سے حضرت مولانا عادل صاحب نہیں ہوتا. 3 دفعہ پڑھ لیں سورۃ اخلاص پڑھ لیں مثال سوال کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ سواب پہنچا دے قلوب سے در. ہاں میرے پیارے. نعم. كل غسل كل رجل 3. نعم. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئه هذا. نحو مثل وضوئها. یہ کل پڑھا تھا یار، آپ کہتے ہیں نہیں پڑھا. نحو کے میں نے معنی جو ہے نا وہ جو ہم نے صرف میں پڑھا تھا، نحو کے کئی معنی ہیں. اور میں نے شعر بھی پڑھا تھا نحونا نحو نحوک یا حبیبی نحونا نحو الف من رقیبی. یہ کہیں اور ہوگا. ہاں چلو جزاک اللہ. نعم. وقال من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين. نعم. لا يحدث فيهما نفسه. یا لا يحدث. نعم. غفر الله له ما تقدم من ذنبه. اور یہ جو ہے نا میرے پیارے یہ تحیۃ الوضو تھا. یہ تحیۃ الوضو تھا. میاں تحیۃ الوضو پڑھنے سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمیشہ باوضو رہے. اور پھر آ کر جو ہے نا اگر کوئی تعلیمی نقصان نہ ہو اور کراہت کا جو ہے نا اوقات مکروہ بھی سے نہ ہو تو 2 رکعت پڑھ لے. پھر شیطان بعض اوقات وسواس ڈالتا ہے اچھا بڑا سولی بنتا ہے سب کے سامنے پڑھ رہا ہے نہ پڑھ. فرمایا پڑھتے رہو یہ وشواس ختم ہو جائے. تو اس سے نور بڑھ جاتا ہے. اور اگر تحیۃ المسجد پڑھیں گے تو مسجد کی عظمت بڑھ جائے گی. اب جب مسجد کی عظمت بڑھ جائے گی تو آپ جو ہے نا درجہ احسان پر پہنچ جائیں گے. جتنی مسجد کی اس بقعہ مقدسہ کی عظمت بڑھے گی اتنی نور میں، اتنی نماز میں لذت، اتنی نماز میں سکون، اتنی نماز میں جو ہے نا اطمینان، وہ اتنی جو ہے نا وہ آدمی جو ہے نا یہ چل پڑے گا جب عظمت بڑھے گی درجہ احسان کی طرف. اور جب درجہ احسان پہ پہنچ گیا تو پھر تو ماشاء اللہ ہنی اللہ کانک تراہ کانک. نعم. وما الاحسان یا رسول اللہ قال اعبد اللہ کانک تراہ. نعم. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. باب غسل الأعقاب. یہ پڑھ لیا پیارے. ابھی تو پڑھا ہے، پہلے تو یہی تو پڑھا ہے نا. اب اس کے بعد پڑھو. پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ گواہی دیتے ہو کہ نہیں؟ مجھ پہ اعتبار مت کرو. نعم. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. نعم. یہ بھی جو ہے نا میں نے عرض کیا ہے کہ وہ نالین پر اگر اس نے جسمہ پہن رکھا ہے، بوٹ کو عربی میں جسمہ بھی کہتے ہیں، تو اس پہ مسح نہ کرے، اس پہ مسح نہ کرے. نعم.
باب التيمم في الوضوء. پڑھ لو اس کو، پڑھا ہے ہم نے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج انه قال عبید بن جریج، نعم، انه قال لعبد الله بن جریج کے بارے میں نے عرض کر دیا. نعم. يا ابا عبد الرحمن رايتك تصنع اربعا لم آپ 4 چیزیں کرتے ہیں، میں نے کسی لم ارى احدا من اصحابك يصنع، تمہارے یہ مقدس جماعت ہے ان میں سے کوئی یہ کام نہیں کرتا، تم کرتے ہو. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ امتیاز کیا ہے؟ نعم. قال وما هي يا ابن جريج؟ نعم. قال رايتك لا تمس من الاركان الا اليماني. الى الارکان، ارکان 4 میں سے تم کسی کو جو ہے نا مس نہیں کرتے طواف کرتے وقت. طواف اللہ مجھے اور آپ سب کو طواف نصیب فرما دے، طواف نصیب فرما دے، ہاں طواف نصیب فرما دے. نعم. یہ تو آپ جو ہے نا رکن یمانیین کو، یعنی رکن یمانی اور اس کے ساتھ حجر اسود کو، حجر اسود کا بھی یہی ہے، اگر بوسہ دے دیا. اب لطیفہ یاد آ گیا، چلو نہیں سناتا. میرا پہلا حج تھا 1970 میں. 1970 میں میلادی میں، آپ حساب کر لو. اب 2020-21 ہے نا. تو میرے ساتھ میرے سیدی حضرت مولانا حبیب اللہ گمانوی نور اللہ مرکزہ وعلی اللہ مقامہ فی جنات الفردوس، وہ بھی ساتھ تھے. وہ فرماتے تھے کہ جو ہے نا رش میں نہ داخل ہوا کر. اب میں اٹھ کر جا رہا، میں نے اینک اپنی حضرت کو دے دی. میں نے کہا حضرت یہ اینک لے، میں ذرا طواف کر کے بوسہ دوں گا. آپ نے فرمایا کہ میاں جو ہے نا دور سے اشارہ کر دیا کر. جوانی تھی، جوانی تھی. خیر، میرے آگے ایک بڑا موٹا تازہ لمبے قد والا طاقتور آدمی کھڑا ہوا تھا. لے لگی ہوئی تھی نا، میں اس کے پیچھے ہو گیا. جیسے ہم چھوٹی گاڑی چلاتے ہیں نا تو کہ رش میں تو بڑی گاڑی کے پیچھے ہو جائے تو راستہ خود بخود ملتا رہتا ہے، وہ چلتے رہتے ہیں بغیر کسی سے. تو میں اس کے پیچھے جو ہے نا وہ لگ گیا. اب اس نے یوں کر کے حجر اسود کو بوسہ دیا. اب جب اس نے بوسہ دے کر سر اٹھایا، میں نے اس کی بغل سے سر اپنا داخل کر کے میں نے حجر اسود پہ اپنا منہ رکھا. اب جب میں نے حجر اسود کے اپنا منہ رکھا نا تو اس نے یوں کر دیا. اب جو ہے میں نے پورا زور لگایا. لوگوں نے میرے کان کھینچ لیے، میرے کپڑے کھینچ لیے، سمجھے نا. جس کو ہاتھ میرے بازو آیا، جو آیا کبھی یہ، کیونکہ یہ اتنی لمبا جو ہے نا یہ بوسہ لے رہا ہے میرا منہ. میری چیخیں نکل گئی اور اس نے کیوں نہیں چھوڑا. میں نے اپنا پورا زور لگایا لیکن میں جو ہے نا اس کے بغل سے نہیں نکل سکا. میرا منہ وہی حجر اسود میں. پھر اس نے ہاتھ یوں کیا، میں نکلا، اب میری آنسو جاری اور وہ ہنس رہا تھا. اب جب میں سیدی رحمہ اللہ کو کیا پوچھا، فرمایا میں نے تجھے فقیر رہا، میں تجھے روکا کہ نام جو رش میں نہ داخل کیا کر. میں نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ رش میں نہ داخل ہوا کر. تو یہ لطیفہ جو ہے تو نا، تو حجر اسود کا بوسہ جو ہے میاں کل یہی حجر اسود، اس کی آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، اس کی آنکھیں ہوں گی، یہ پہچانے گا اور گواہی دے گا. اب جب وہاں بوسہ ہوتا ہے تو یوں کر کے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. پہلے سر رکھنا پڑتا ہے، سر رکھ کے جی. اب تو کرامتا کے دور میں چونکہ حجر اسود کے کئی ٹکڑے ہو گئے، اب جو ہے نا تقریباً جو ہے نا 5 ٹکڑے اوپر ہیں اور 3 جو ہے نا تین جو ہے نا، یا 4 اوپر ہیں 3 نیچے، 7 8 ہیں. تو وہاں جو ہے نا یہ پڑھنا پڑتا ہے. تو حجر اسود کل کو گواہی دے گا، کل کو. اب ہم بھی اعتراض، اچھا یہ جمادات بھی بولے گی، جمادات بھی بولے گی. سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے کرے گی، اسلام ثابت ہو رہا ہے، اسلام ثابت ہو رہا ہے. جب ہم کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں وہ جذع النخلہ رویا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب نیا وہ ممبر بنا گیا اور وہ جو ہے نا رونے لگ گیا تو ہنستے تھے
آج جمادات بول رہے ہیں کہ نہیں؟ گاڑی کو دیکھ لو، گاڑی جو ہے نا وہ اگر اس میں وہ سیٹلائٹ والا لگا ہوا ہے تو وہ گاڑی چلتی آگے کہتی ہے آگے تمہاری شاپ آ رہی ہے، اگر خریداری کرنی ہے آگے پیٹرول پمپ آ رہا ہے، آگے ٹریفک پولیس کھڑی چیکنگ کر رہی ہے۔ میں نے اپنی سابقہ بیوی رحمہ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کے لیے گاڑی جو ہے نا لیے جو ہے نا، تو اب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب جب میں کسی کو بٹھا کر لے جاتا تھا تو اس میں لگا ہوا تھا، تو وہ ہر جگہ مجھے بتاتی تھی، تو دیہاتی لوگ جو میرے ساتھ جاتے تھے وہ کہتے دیکھو جی دیکھو، اس نے نئی انگریز عورت سے شادی کر لی ہے، اسے ڈگی میں ڈالا ہوا ہے اور وہ اس سے انگریزی میں بات کرتی ہے، اس سے انگریزی میں بات۔ تو جمادات بول رہے ہیں، جمادات موبائل بول رہے ہیں یا نہیں؟ جمادات بھی بول رہے ہیں۔ انگلینڈ میں گئے پیر صاحب کے ساتھ، ایک صاحب واپس آئے کہ ہماری پیر صاحب کا کیا کہے، جب کسی دروازے کے قریب ہوتے تھے دروازے خود بخود کھل جاتے تھے، اور جب وہ سیڑھیوں پہ پاؤں رکھتے تھے وہ خود بخود چل پڑتے تھے۔ تو جمادات آپ بول رہے ہیں، کل کو قیامت کا تو اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، جب وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور پھر شکایت کریں گے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء۔ اب تو جمادات یہ جو ہے نا سائنس کیوں ترقی کرے گی اسلام ثابت ہوگا۔ کل یہ کرام الکاتبین سمجھتے تھے، ہم سے کہتے مولوی صاحب یہ تم کہتے ہو نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، کس پین سے لکھا جا رہا ہے؟ پارکر سے لکھا جا رہا ہے، ایگل سے لکھا جا رہا ہے، کس کاغذ؟ ریڈی بانڈ کاغذ آتا تھا، مجھے اب یاد آ رہا ہے پہلے، اچھا سب سے اچھا کاغذ ہو ریڈی بانڈ پہ نکل رہا ہے۔ اور مولوی صاحب اگر سابقہ عمر والے ولابسوا الف سنۃ الا 50 عاما، وہ تو پھر گھوڑے پہ چڑھ کر اس کا نامہ اعمال پڑھیں گے، مذاق ہم سے کرتے تھے۔ آج ایک نقطہ آ گیا ہے، نقطہ بس، اس میں لاکھوں الفاظ ہیں کہ نہیں؟ لاکھوں الفاظ ہیں کہ نہیں؟ اور پھر آپ جو ہے نا لاکھوں حاجی ہوتے ہیں، ٹک ٹک کر کے جو ہے نا ایک حاجی کا نام ڈالے اس کا سارا آ جائے گا کہ اس کا پاسپورٹ نمبر یہ ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، فلاں عمارت میں رہ رہا ہے، فلاں وقت جو ہے نا یہ وزیر شریف جائے گا، فلاں فلائٹ پہ یہ واپس جائے گا، اجازت کرے۔ تو سائنس جو ترقی کرے گی، اب کل کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جب ہم قصہ سناتے تھے یا ساری الجبل الجبل، تو یہ عقل کے مارے ہر چیز پہ عقل کو بھی جو قیاس کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا آج آپ یہاں سے بیٹھ کے کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج مبارک تھا لحظے میں، اب مکہ شریف سے 1100 کلومیٹر ہے، اور اگر جنگی جہاز F-16 پہ اگر بیٹھ جائیں، F-16 پہ اگر بیٹھ جائیں تو گھنٹے سے پہلے وہاں نماز پڑھ کے واپس آ سکتے ہیں، جانے میں جو ہے نا 15 سے 20 منٹ، اور آنے میں 15 سے 20 منٹ، اور 15 منٹ جو ہے نا یا 20 منٹ وہاں نماز پڑھنے کے وہاں، اور براق تو اس سے تیز تھا، یجعلو حافرتہ الی منتہی بصرہ، یجعلو حافرتہ، اتنی تیز سواری تھی وہ، F-16 یا F-16 نہیں پہنچ سکتا اسے، آواز سے 5 گنا زیادہ جو ہے نہیں، تو وہ جو ہے نا جہاں اب اونچی جگہ سے دیکھیں آپ کی نظر کہاں جاتی ہے، تو اس کا پاؤں مراد کا جو مست تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہاں سواری سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اس کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہو رہا تھا، یجعل حافرتہ الی منتہی بصرہ، جہاں اس کی نظر پہنچی تھی وہاں رکھ کر۔ تو آج ثابت ہو گئی ہے یا نہیں؟ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا گیا سارے الجبل جبل، وہاں کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کہتے ہیں عجیب ہے موضوع کیا ہے، اور یہ کیا شروع ہو گئے، اور انہوں نے وہاں آواز سنی۔ آج ثابت ہے یا نہیں؟ یہاں سے بیٹھ کر آسٹریلیا بات کرتے ہو کہ نہیں؟ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو میاں جو سائنس ترقی کر رہی ہے تو اسلام ثابت ہو گئے۔ اور ایک اور بات کہہ دوں،
جوں جوں ترقی ہوگی بغیر حنفیت کے آپ کو رستہ نہیں ملے گا. آپ کو بغیر امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کو راستہ نہیں ملے گا, راستہ نہیں ملے گا. دروازہ کھول دو بھائی, سیدھی اگر تشریف لائے تو بتا دیں, صرف جھلک دکھا دیتا ہوں, صرف جھلک دکھاؤں یا نہیں, یہ مزور ہو جائے گا. ہمارے ہاں جو ہے مبیت جو ہے کیا نام ہے, مینا واجب نہیں ہے, 8 کو بھی اور پھر 10 11 12 ذی الحجہ کو بھی. اگر آدمی کسی نے مبیت مینا مزدلفہ مینا نہیں کی تو اس پہ دم نہیں آتی. اسی طرح یہ حدود جو ہے مینا, عرفات اور مزدلفہ کی, یہ توقیفی ہے. حدود کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی رد و بدل فرما سکتے ہیں, رد و بدل فرما سکتے ہیں, اور نہ اجتہاد سے اور نہ کوئی اور کے توقیف ہی ہے. اب کل جو ہے نا حنفی بیچارہ جاتا تھا, کہتا جی حضرت مفتی صاحب ہمارے خیمے مزدلفہ میں ہیں, مینا میں نہیں ہے. تو مفتی صاحب فرماتے تھے تم پہ دم پڑے گی, بکرا ذبح کرو. اور حج صاحب کا دم پہلے نکل جاتا تھا, کیونکہ 350 ریال 400 ریال کو پھر وہ ضرب دیتا تھا پاکستانی پیسے سے, پاکستانی, تو اس کا دم ویسے ہی نکل جاتا تھا. تو یہ سلسلہ سال ہا سال چلتا رہا, اور آج سے 10 سال پہلے اب لاکھوں حاجیوں کی رہائش مزدلفہ میں ہے. لاکھوں حاجیوں کی رہائش کہاں ہے؟ اب پوچھتے ہیں کہ جی وہ تو ہمارے خیمے جو ہے نا مزدلفہ, کہتے نہیں جائز ہے, جائز ہے, جائز ہے. تو میں نے ایک مفتی صاحب کہا, میں نے کہا یار یہ جو ہم سے لاکھوں تم نے دم لیے ہیں نا حنفیوں سے پہلے, لوڈ اسپیکر اٹھا کر, اور اس وقت زیادہ تر وہی ہوتے تھے وہاں بیٹھ رہے, سمجھ گئے کہ تو وہ کہتے تم پہ دم ہے. میں نے کہا ہمارے اوپر جتنی دم لگائے اب نکالو جو ہے نا دم. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اب وہاں سارا ہو رہا. اسی طرح صدقہ فطر میں قوت البلد ہمارے یہاں افضل ہے, چاہے گندم دیں چاہے چاول دیں, پیسہ جائز نہیں. ہمارے یہاں پیسہ جو ہے نا جائز ہے, معافی مصلحت الفقیر, ان کے ہاں نہیں, ان کے ہاں نہیں ہے. ضروری ہے کہ آپ آلو کھاتے ہیں, چپس اینڈ فش, اگر انگلینڈ میں ہے تو جو ہے نا وہ یہ آلو نکالیں, اور اگر گندم یہ وہ. اب سرے سے وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ چل رہا ہے, سمجھ آئے کہ نہیں؟ اسی طرح اگر قتل خطا میں کتنی اونٹ ہے؟ 10 12 100 اونٹ ہے. کتنی ہے؟ 100 اونٹ ہے. اب جو ہے نا اس کی قیمت وہ یہی تحقیق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. اور پھر تمتع اور قران والے کے لیے, تمتع اور قران والا اگر آپ نے قران کا احرام باندھا ہے تو ایک سیٹ آپ کی قران جائز نہیں جب تک آپ کی ہدی ساتھ نہ ہو. آپ کی ہدی تو ایک سیٹ آپ کی ہو, ایک بکری کی ہو, تب تو قران کا احرام جائز ہے. کیونکہ افراد تمتع اور قران میں ضروری ہے کہ اس کی حد ساتھ ہو. اب ہم کہتے تھے نہیں پیسہ جو ہے وہ یقوم و مقام ہو, اتنی عرصہ چلتے رہے, آپ کو کیسے یہیں سے کاٹ لیتے ہیں. تو ان کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے علاوہ اور کوئی رستہ ہی نہیں مل رہا. اور بھی بہت سے امور ہیں, اور بھی بہت سے, اولا مستم النساء, مطلق لمس جو ہے نا, یہ ٹچ جسے آپ کہتے ہیں, امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں یہ وہ بیچارے انڈونیشی جو ہے نا یوں کر کے, مرد عورتیں یوں کر کے اور جو ہے نا یوں کر کے طواف کرتے تھے. اب ہمارے ہاں وہ مس سے مراد جو ہے نا حقوق زوجیہ ہے نا, جماع ہے نا, تو وہ تو اب انہوں نے کہا نہیں, اب ان کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ احناف کے قول کے مطابق جو ہے نا اگر ٹچ ہو جائے, مس ہو جائے, لمس ہو جائے, وضو نہیں ٹوٹے گا. تو جو زمانہ ترقی کرے گا, آگے فرماؤ,
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے علاوہ آپ کو راستہ نہیں ملے گا. چلے بھائی ہاں بھائی ذرا خیال رکھنا. نعم. ورأيتك تلبس النعال ہاں اور آپ کو میرے نلاتم سے من ارکان الا اليمین رأیت تلبس النعال السبتیہ، یہ جس میں شعر نہیں ہوتی تھے دباغت کے بعد، دباغت پہ سبتیہ جو ہے نا جی، کہ وہ جو ہے نا چاہے گائے کا ہو چاہے جس کا ہو، جلد جو ہے نا وہ جو ہے نا ایک خاص قسم کی ایک جو ہے نا ہوتا تھا مادہ، وہ پہلے پانی ڈال کر اسے ٹانک دیتے تھے، پھر اسی سے جو ہے نا دباغت کرتے تھے. اور آپ پہلے سن چکے ہیں کلو احاب ذبح فقط طہر الا. نعم. ورأيتك تصبغ بالسفرة. اور میں نے دیکھا آپ کو کہ آپ جو ہے نا تصبغ بالسفرۃ، اپنے کپڑوں کو اور اپنے شعر کو. میاں جو ہے نا خضاب جو ہے سواد کا 2 آدمیوں کے لیے جائز ہے، فقہا نے لکھا ہے، میں تو کچھ نہیں. سواد حرام ہے الا 2 آدمیوں کے لیے. آپ اسے اس میں بنی کر لیں، آپ اس کو بنی کر لیں اور اس میں ہنا، مہندی اور اس کے بعد اور کوئی چیز ہوتی ہے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، وہ دونوں کو ملائیں تو بنی بن جاتا ہے، براؤن جسے آپ کہتے ہیں. سواد 2 آدمیوں کے لیے جائز ہے. سواد 2 آدمی، ایک تو مجاہد کے لیے، ایک تاکہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ یہ بوڑھا آ رہا ہے ابھی اسے بتا دوں گا، نہیں، فرمایا خضاب لگاؤ. جیسے اکڑ کر چلنا ناجائز، اکڑ کر چلنا ناجائز، لیکن میدان معرکہ میں صوفی بن کر گردن نیچے وہاں کل المومنین یغضوا من ابصارہم، نہیں، وہ یوں پہلوانوں کی طرف، یوں پہلوانوں کی طرف. تو اس کے لیے جو ہے نا کہ وہ اسی طرح یہی وجہ تھی. عمرہ قضا میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لے آئے، 7 ہجری کو یا 6 کو تھا، صلح حدیبیہ کے بعد کا عمرہ 7 کا، چلو جزاک اللہ خیر. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رمل اور استباع کا حکم فرمایا تھا. رمل اور سارے مشرکین مکہ دار الندوہ کی طرف جو ہے نا وہ اکٹھے ہوئے تھے. انہیں کہا کمزور ہوں گے، یہاں مکہ شریف چھوڑ کر گئے، رشتے دار نہیں ہے، ان کے پاس کام نہیں تھا، یہ تو اب بالکل جو ہے نا بالکل بوڑھے سوکھ کر کانٹا ہو گئے ہوں گے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے فرمایا استباع بھی کرو اور رمل بھی کرو. رمل بھی کرو، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پورے پہلوانوں کی طرح. تو انہوں نے کہا جب دیکھا تو ان کے دل جل گئے، دل جل گئے. ان کا یہ تو اجلد پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اچھا ہم نے تو کہا یہ کمزور پڑ گئے ہوں گے، ہم نے تو سمجھا یہ سبحان اللہ. اب وہی استباع اور جو ہے نا رمل وہ 3 چکروں میں ہے. اور بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ ماں بین رکن الیمانی حجر اسود، چونکہ آگے سے بیت اللہ شریف کی عمارت آ جاتی تھی اور وہ ہوتے تھے اس طرف شمال کی طرف سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں چھوڑ دیں، وہاں، اس لیے تو وہ دیکھ نہیں رہے. غرض یہ تھی کہ ان کو دکھانا تھا، ان کو دکھانا تھا. تو اس لیے جو ہے نا مجاہد کے لیے بھی، اور جس کی بیوی خود بوڑھا ہو اور بیوی چھوٹی عمر کے لیے ہو تو اس کے لیے بھی سواد جائز ہے. جیسے جھوٹ کا بولنا، جھوٹ کا بولنا، سچ کا بولنا فتنے کے لیے ناجائز، سچ کا بولنا اور جھوٹ کا بولنا اصلاح کے لیے جائز. اس نے کیا کہا کہ جی وہ کہتے ہیں میں تو شرمندہ ہوں یار، میرا قصور ہے، حالانکہ اس نے گالیاں نکالی. تو اس نے بجائے اس کے کہ اسے کہتا یار وہ تو تجھے تیری ماں باپ کی گالیاں دے رہا تھا اور کتنا کھڑا ہو جاتا، اس نے آگے جو ہے نا کہا جی وہ تو بڑا شرمندہ ہی ہے وہ جو ہے نا. اور پھر اس نے کہا اچھا میں اس کو دیکھ لوں گا. پھر وہ اس نے کہا کیا جواب دیا کہ وہ کہتا میں بھی شرمندہ ہوں یار، میں دیکھ رہا ہوں کس طرح ہماری سلو ہو جائے. جائز ہے یہاں سچ کا بولنا ناجائز. اسی طرح اگر بیوی کو
اگر بیوی کے سامنے جھوٹ بولے کہ خدا کی قسم تجھ سے جو محبت ہے مجھے کسی سے تجھ سے جو محبت ہے وہ کسی سے نہیں ہے، اس لیے اس سے جو ہے کیا نام ہے چاہے جو ہے نا وہ دل سے محبت نہ بھی کرتا ہو تو وہ کہے گا میں صدقے میں قربان۔ تو بیوی سے جو ہے نا وہ جھوٹ بولنا اس کے خوشی ہونے میں یہ بھی جائز ہے۔ تو آپ سب سمجھے ان کو رمل کا انتظام۔ جی نعم۔ ورأيتك إذ كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ہلال میں نا اصل چاند کو پہلی رات بھی ہلال کہتے ہیں، پھر قمر کہتے ہیں۔ ہلال کیوں کہتے ہیں؟ اس کا معنی ہے رفع الصوت۔ یا چاند اب تو دیکھتے نہیں، اب تو فلکیات اور یہاں تو فتنہ پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں جو ہے نا ایک بے وقوف آدمی جو ہے نا وہ رؤیت حلال کمیٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میاں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30 او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں رؤیت ہلال جو ہے نا اس سے شہر داخل، کیونکہ چاند جو ہے نا حضرت تشریف لے چلو هذا والباقی باقی انشاءاللہ واللہ تعالی اعلم المعتم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔